جب ذکر اور صلات میں لگے گا تو اس قلب کو انسیت ملے گی کہ ہاں یار میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں جو مسلمانوں کا جسم ہے، اللہ والوں کا جسم ہے نا۔ تو جب قلب میں تو ذکر ہو اور جسم ہمارا نماز میں، صلات میں، ذکر فکر تلاوت میں نہ ہو تو قلب کو یہ لگتا ہے کہ میں کافر گھر میں رہ رہا ہوں۔ ایک اور بات کہوں میں چھوٹی سی، یہ راز مجھ پہ کھلا، تو جب یہ راز مجھ پہ کھلا تو پہلے تو میں باطنی راز عام لوگوں پہ کھولنے سے ڈرتا تھا، پھر جب یہ راز مجھ پر کھلا تو یہ میں باطنی لوگوں کو بتانے سے یہ راز ڈرنے لگا۔ اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات آپ نہ سن سکتے ہیں کہیں سے، نہ کوئی آپ کو بتا سکتا ہے۔ میرا جانا ہوا دارالنعیم میں، یہ جنت ہے انبیاء اکرام کی، تو ایک دفعہ وہاں جانا ہوا۔ وہ جانا اس لیے ہوا کہ وہاں پر ایک محفل سجی تھی، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو درہ خیبر کو اکھاڑ کے لائے گا اور وہ اس کا مستحق ہوگا۔ تو دوسرے دن جو ہے جب وقت آیا تو حضور نے وہ علم مولا علی کو دیا۔ اس سے ملتی جلتی کہانی تھی۔ تو اعلان ہوا کہ بھئی کل جو ہے ہم الف لام را کا جو علم ہے وہ دیں گے جس کو ہم نے دینا ہے۔ تو اس کے لیے وہاں پر ایک محفل سجائی گئی۔ محفل سجائی گئی تو وہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام را کے، ان کا جو باطنی وجود ہے وہ لایا گیا، اور وہ لا کے اس بندے کے اندر ڈال دیا جس کو دینا تھے۔ اب وہ الراہ کی روح اس میں آ گئی، حروف الراہ کی۔ اب جب اس کے اندر وہ آ گئی تو اب وہ الراہ کی جو روح تھی اس کا دل نہ لگے اس جسم میں، وہ بار بار بھاگے، تو وہیں پر رکھا کہ بھائی جب تک یہ الراہ کی روح مانوس نہ ہو جائے تم سے، تم زمین پہ نہیں جا سکتے، تو وہیں پر رکھا۔ جب وہاں پر رکھا تو بڑی تحقیق وغیرہ ہوئی، وہاں پر کچھ تعلیم بتائی گئی، سکھائی گئی۔ اب وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم یہ تھی کہ جتنا آپ کا ذکر ہے، باطنی ذکر، قلب کا، روحوں کا، جتنا آپ کا ذکر ہے، تو جہاں آپ رہتے ہیں، جس مکان میں آپ رہتے ہیں، اگر اس مکان کا ذکر آپ کے ذکر کا 5واں حصہ نہ ہو تو آپ کو اس گھر میں وحشت ہوگی۔ تو جنت میں جو گھر بنائے اللہ نے، جیسے خلد میں، خلد ذاکر قلبی کے لیے ہے، تو اس کی مطابقت میں وہاں کے گھر بنائے گئے، ان پتھروں کے گھر بنائے گئے جو ذاکر قلبی کا 5واں حصہ ہے، لہٰذا اس گھر میں جا کے وہ مانوس ہوں گے۔ اسی لیے پھر جو ذاکر قلبی ہوتا ہے، ذاکر قلبی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ میں بات طریقت کی نہیں کر رہا، یہ باتیں جو ہے وہ اس وقت سکھائی جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو رشد اور یعنی اذن اور رشد کی ڈیوٹی پر لگاتا ہے، اس وقت سکھائی جاتی ہیں۔ یہ بات لیک آؤٹ نہیں ہوئی کبھی۔ اب ذکر قلب کے ساتھ ساتھ جس جسم میں وہ قلب رہتا ہے، اگر وہ جسم ذکر اور عبادات نہیں کرتا تو پھر وہ بے چین رہے گا، قلب کا جو ہے گزارا نہیں ہوگا، اس جسم میں وحشت رہے گی، بے چینی رہے گی، پریشانی رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ کہ اس کو مانوس کرنے کے لیے یہ جسم بھی ذکر اور صلات میں لگے۔ جب ذکر اور صلات میں لگے گا تو اس قلب کو انسیت ملے گی کہ ہاں یار میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں جو مسلمانوں کا جسم ہے، اللہ والوں کا جسم ہے نا۔ تو جب قلب میں تو ذکر ہو اور جسم ہمارا نماز میں، صلات میں، ذکر فکر تلاوت میں نہ ہو تو قلب کو یہ لگتا ہے کہ میں کافر گھر میں رہ رہا ہوں۔ اس لیے ظاہر میں ذکر کرنا بھی ضروری ہے
تاکہ آپ کی روحوں کو یہ لگے کہ جو گھر ہے، جسم ہے، وہ کافر کا نہیں ہے، وہ بھی رب کے ماننے والے کا ہے۔ اچھا، اب یہ طریقت والوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ یہ راز نہیں پتا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب جناب وہ جو الف لام را کی جو آ گئی تھی، حروف مقطعات کا جو باطنی وجود آ گیا تھا، تو اب جو ہے تاکہ اس کو سکون ملے، ظاہری جسم کے ساتھ جو ہے الرا کا ذکر شروع کیا، الرا کا ذکر شروع کیا۔ اب وہ بیٹھ کے وہاں 1150 مرتبہ الرا کا ذکر کر، پہلے پہل تو ہر ایک گھنٹے میں 1150، پھر آہستہ 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 جب وہ نس نس میں چلا گیا، جب وہ خون کے اندر چلا گیا، اور جب ایک دفعہ خون نے کہا تو 3.5 کروڑ کا ثواب ملنے لگا، تو پھر اس الرا کے باطنی وجود کو قرار آ گیا۔ اس کو پھر لگا کہ وہ کسی اجنبی جگہ پر نہیں رہ رہا، اس جگہ رہ رہا ہے جس کی ہڈیاں بھی الرا کرتی ہیں، جس کے ناخون خون بھی الرا کرتا ہے، بال بھی الرا کرتے ہیں، تو پھر اس کو سکون آ گیا نا۔ یہ راز ہم کو ادھر سے پتہ چلا، لہٰذا میں اس لیے آپ وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذاکر قلبی ہیں تو تلاوت قرآن بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، نعتیں بھی پڑھیں، تو اس سے آپ کے جسم کو سکون اور قرار آئے گا، آپ کے قلب کو لگے گا کہ وہ اللہ والے کے جسم میں رہ رہا ہے۔ ورنہ اگر آپ ظاہری طور پر عبادت بالکل چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے قلب کو لگے گا کہ وہ کسی کافر جسم میں رہتا ہے۔ اب میں ایسا تو نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی زاہد و پارسا بن جائیں، ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں، یہ نہیں کہہ رہا، بس جتنے فرض ہیں وہ پڑھ لیں آپ۔ کیوں بھائی؟ کچھ بھی نہ ہو تو ظاہری زبان سے ذکر اللہ کرتے رہیں، ظاہری زبان سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ 15-20 منٹ کریں، تاکہ تھوڑی تھوڑی انسیت جسم کو پیدا ہو۔ ذکر قلب چلنے کے باوجود بھی اگر وحشت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے اور اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا قلب جو ہے کمفرٹیبل نہیں ہے آپ کے جسم میں، کیونکہ آپ کے جسم میں اللہ کا نور نہیں ہے، وہ ذکر فکر میں نہیں ہے، نمازوں میں، تلاوت قرآن میں نہیں ہے۔ لہٰذا باطن کو اطمینان پہنچانے کے لیے ظاہر کو بھی تھوڑا سا پش کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ اسی مغالطے میں رہیں گے کہ یار ذکر بھی ہو رہا ہے پھر بھی کوئی سکون نہیں ہے، شاید میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔ اور پھر سرکار کی تعلیم بھی یہی کہتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ ذاکر ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہے۔ مومن کب بنو گے؟ جب ذکر بھی کرو گے، نماز بھی پڑھو گے۔ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا، یہ نماز اور ذکر، یہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ان سے پرواز ہوگی نا تمہاری۔ جنہوں نے ذکر کو پکڑ لیا وہ ذاکر بن گئے، جن نماز کو پکڑ لیا نمازی۔ مومن کون بنا؟ جنہوں نے ذکر بھی اللہ کے بسایا دل میں اور نماز بھی پڑھی۔ کیا ہمارے نبی نے کبھی اذان دی ہے؟ قرآن میں تو لکھا ہے کہ ہم نے حضور کو داعیاً الی اللہ باذن اللہ بنا کے بھیجا، تو انہوں نے تو اذان دی ہے ہم کو۔ ایک تو اذان لفظی ہوتی ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اور ایک ہے بندے کو پکڑ کے اس کے دل میں نور ڈال دینا۔ اس سے بڑھ کے اذان کیا ہوگی؟ نہیں ایک اذان کانوں تک جاتی ہے، محمد رسول اللہ اور گوہر شاہی کی اذان تمہاری روحوں تک جاتی ہے، روحوں کو کہتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ روحوں کو مدعو کرتی ہے، روحوں کو دعوت دیتی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ سورہ احزاب کی، جی چاہتا ہے اس کو دیکھتے رہے آدمی اور چاٹتا رہے۔ واقعی یہ میں اپنے جذبات بتا رہا ہوں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جیسے کوئی لو لیٹر ہوتا ہے، اس کی جاذبیت، اس کی خوبصورتی جو ہے، یہ حضور کا تعارف ہے، یہ نعت شریف ہے۔ نعت شریف نہیں لگتی آپ کو؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور کو نور کا چراغ کہا اللہ نے،
دیوبندی کہتا ہے کہ حضور نور نہیں ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سراج منیرا، یا رسول اللہ آپ نور کا چراغ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کفر ہے! اللہ نور کا چراغ قرار دے محمد رسول اللہ کو، اور ان کی امت کہے نہیں وہ تو نور نہیں ہے، بشر ہیں۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہے، وہ سراج منیرا، نور کا چراغ ہیں آپ۔